अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग SOC 616 का लेसन 12 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। इस लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस जो होता है, इसे अगर हम डिफाइन करें तो ये वर्ल्ड वाइड रेसिप्रोकल डिपेंडेंस होता है। ये डिपेंडेंस अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो ये डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट होते हैं। सो हम कंट्रीज वाइज अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड रेसिप्रोकेटेड डिपेंडेंस जो होता है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है। काज अगर देखें तो ये इंटरनेशनल ट्रेड आपके सामने आया, ग्लोबल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आया, इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस आए, स्पीडी ट्रांजैक्शंस आ गए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है ये गुड और सर्विसेज, गुड यानी कि हम इंपोर्ट अगर देखें तो आप गुड्स को भी कर सकते हो, डिफरेंट सर्विसेज को भी कर रहे हो। तो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइज वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बगैर रह सकें। कंट्रीज जो होती हैं ये स्पेशलाइज करती हैं जी स्पेसिफिक गुड्स के प्रोडक्शन को। बेनिफिट्स अगर देखें तो सबसे बड़ा इसके पास आपके पास जो बेनिफिट आता है वो ये है कि हर कंट्री होती है, हर कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व होती है उसमें देखें तो उसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर। लाइक इसमें हम देखें तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एक्वायर कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ऑयल और गैस जो है बेसिक रिसोर्सेज है, लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं इसे इम्पोर्ट करती हैं। वो कभी भी लाइक वो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है आइडिया और कल्चर का। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन हो रहे होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के दरमियान। इसमें अगर हम देखें तो पर्क्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो अनइवन होता है। इसमें डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज को देखा जा रहा होता है। जॉब इनसिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है। लाइक इसमें ये आपके पास इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। स्टेट सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट हो रहा होता है। सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी के अंदर हम देखें तो इसमें आपके सामने आता है जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है जो शेयर करता है मुख्तलिफ फीचर्स। अब ये फीचर्स होते हैं सोशलिज्म के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए शेयर हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी है। इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा होता है। मेन फीचर अगर देखे जाए सोशल डेमोक्रेसी के तो आपके सामने आता है कि ये बिलीव करता है चेंजेस पर। इसमें कोई रेडिकल नहीं होता। लाइक इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन मीन की तरफ चलते हैं। कैपिटलिज्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। लाइक इसमें प्रैक्टिकल मीन जो होता है वेस्ट प्रोडक्शन को हो रहा होता है। सोशल डेमोक्रेसी क्लेम कर रहा होता है कैपिटलिज्म को, जिसके अंदर हम देखें तो इनइक्वलिटी को प्रमोट किया जाता है। नेशन स्टेट जो होता है वो एट्रीब्यूट करता है यूनिट ऑफ रूल। इसमें बिलीव किया जाता है जो कलेक्टिव लीडरशिप को, बेसिक राइट्स को, फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स को प्रमोट किया जा रहा होता है। इसमें कोई मार्जिन नहीं होता एंटी सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग। फिर जी एग्जाम्पल के तौर पे सोवियत यूनियन आ गया, वर्क प्लेस जहाँ पे लोगों को अलाउ नहीं था, वर्कर्स को अलाउ नहीं था, कोई इसमें ऑनरशिप उनके पास होम की नहीं थी। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म देखें तो एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की, इंटरनेशनलाइज हुआ जी इकॉनमी, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए, ग्लोबल कम्युनिकेशन आए, फ्री ट्रेड आ गया। मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस आ गया, फ्रीडम ऑफ इलेक्शंस आ गया, फ्रीडम ऑफ असेंबलीज आ गया, रूल ऑफ लॉ आ गया, प्रोविजन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स आ गए। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें तो इसे करेक्टराइज किया जाता है। इसमें दो डिफरेंट फीसेस आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रमोट इक्वलिटी फैसेट्स आपके पास आए, प्रमोट इक्वलिटी, फॉर स्टेट रोल, इनकरेज आइडिया ऑफ वेलफेयर सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे यूके अराउंड 1960 टू 70 ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी जी सोशलिज्म से सोशल डेमोक्रेसी की तरफ। यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो करेक्ट मतलब उसे इस तरह लाइक इसमें हम देखें तो जो लेफ्ट विंग है ना यूएसए के अंदर वो डेमोक्रेटिक पार्टी है और वो सोशल डेमोक्रेटिक के तौर पे सामने आई। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्चेस देखें तो यूके के अंदर हम देखें तो ग्रे ने बताया था जो ग्लोबलाइजेशन है वो डिमाइस होगी सोशल डेमोक्रेसी के अंदर। गिडन ने क्लेम किया था जो ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है चेंजेस को और ये कॉन्टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी।
سوشل ڈیموکریسی ختم نہیں ہوتی. گیرٹ کا کہنا تھا یا گیرٹ کا ماننا تھا کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو چینج کیا. اس میں آپ اگر دیکھو تو سوشل ڈیموکریسی ہی کے بہاف پہ یہ سب چلا. پریشر اگر دیکھیں تو اس میں اگر پروسیس دیکھا جائے اکنامک ریجنلائزیشن کا ریپڈ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ڈیموگرافی کے اندر. انٹرنیشنل فلو آف آئیڈیاز دیکھے جاتے ہیں. سوشل ڈیموکریسی کو ہم دیکھیں تو یہ چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے, وہ ری ڈیفائن خود کو کر رہا ہوتا ہے. اس میں مطلب کرٹیسزم ہو رہے ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کائنی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں. کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھ سے پتہ کر لیں. لیسن 13 آپ کے پاس آتا ہے دا کیس آف ٹرانسنیشنل ٹریڈ. اگر فیچر دیکھیں تو اس میں آپ کے سامنے آتا ہے یہ ریڈیوس کرتا ہے اسٹیٹ کی ریسٹرکشن کو, کراس بارڈر فلو کے ممکن بنا رہا ہوتا ہے, انٹر کنیکٹڈنیس کر ہوتا ہے کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہیں, پولیٹیکل اکنامک کلچر پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں, یہ انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس آتا ہے ٹرانس نیشنل کوآپریشن کے اندر. یہ کوآپریشن جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے یہ پیرنٹ کنٹری کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ اسے آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اب یہ جو آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ ایٹ لیسٹ ون مور اور مینی ادر کنٹریز کا رہتے ہیں. اس میں انفلوئنس اور ہوتا ہے پیرنٹ کنٹریز کا. اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ لوکل مارکیٹ ڈیمانڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس میں چیپر ریسورسز پر سرچز ریمین لائک اس میں دیکھیں تو پائی جا رہی ہوتی ہیں. کوآپریشن جو ہوتا ہے وہ اوائڈ کرتا ہے جی ہائی ٹیکسز کو پے کرتے ہوئے. یونیلیور اور سیمسنگ آ گیا. اس میں دو بیسیکلی ٹو وے پروسیس ہوتا ہے گلوبلائزیشن. اس میں انکریز ٹرانزیکشن ٹریڈ کا ہوتا ہے. اب ٹرانسنیشنل کوآپریشن جو ہوتی ہے یہ ایسلریٹ کر رہی ہوتی ہے گلوبلائزیشن کو. اب کس طرح کر رہی ہوتی ہے؟ بائی پروڈکشن ایٹ گلوبل لیول. اس میں اگر دیکھیں تو انٹرنیشنلائزیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. لبریشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اکنامک گلوبلائزیشن کی طرف دیکھا جا رہا ہوتا ہے. فردر آپ کے پاس آتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ. اس میں تین ایجنٹ آف اکنامک گلوبلائزیشن آپ کے سامنے آتا ہے: کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹریڈ. اس میں پروٹیکشنزم کے اگر ہم دیکھیں تو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ڈومیسٹک اکانومی کو. ڈومیسٹک اکانومی کو فورن کمپٹیشن سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ٹریڈ بیریئرز دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, ٹیرف دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, امپورٹ کوٹا ہوتا ہے, بین ہو گیا. ٹریڈ لبریشن اسے فری ٹریڈ بھی کہا جاتا ہے. اس میں منیمم ہو جاتے ہیں ٹریڈ بیریئرز. پروموٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ. کوئی ٹیرف نہیں ہوتا, کوئی امپورٹ کوٹا نہیں ہوتا, کوئی بین نہیں ہوتا. رول اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسپیوٹ کو سالو کرتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ ٹرانسنیشنل کوآپریشن کو فیور کرے, یہ اکنامک گروتھ کو پروموٹ کرے اور یہ اکنامک ایگریمنٹس کرے, کاسٹ آف گڈ اور سروسز کو ریڈیوس کرے. اس میں ہم دیکھیں تو یہ رچ کنٹریز کو زیادہ بینیفٹ دے. افیکٹس اگر دیکھیں تو گلوبل مارکیٹ پر انٹر کنیکٹڈنیس آ گیا جی. گلوبل مارکیٹ کا گلوبل کمیونیکیشن آپ کے سامنے آ گئی. بزنس اپرچونیٹیز کو ریویل کیا گیا. اس میں انویسٹمنٹ پرسپیکٹو کو کریٹ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ کیا گیا. وے آف انیکویلٹی کو اگر دیکھیں تو اس کے پاس دو ویز آتے ہیں بیسیکلی. فرسٹ میں اگر دیکھیں تو گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دیتا ہے لیکن یہ ریلیٹیو پاورٹی کی طرف بھی جاتا ہے. انکریز کر دیتا ہے جی اسپیشلائزیشن. یہ آپ کے پاس سیکنڈ پوائنٹ تھا. گلوبل مارکیٹ کمپٹیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ انکریز کرتا ہے جو مارکیٹ کا کمپٹیشن دو انداز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کاسٹ اور پرائس آف پروڈکٹ کو دیکھتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے مارکیٹ کو, اڈاپٹ کرتا ہے ٹیکنالوجی کو, کوئک پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے, انکریز مارکیٹنگ شیئر کر رہا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنا مڈ ٹرم کا سلیبس لازمی کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ میں آپ کے اس سلیبس تک ویڈیوز بنا سکوں. امپیکٹ آف کمپٹیشن دیکھیں تو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ لائک وال اسٹریٹ ہو گئی. لائک اس پہ کنزیومر جو ہوگا ویل بینگ آف کنزیومر دیکھی جا رہی ہوگی. پروموٹ ڈائنامک مارکیٹ کیا جاتا ہے. اکنامک پاورز. اکنامک پاور بیسیکلی ایک ایسی کیپیبلٹی ہے جہاں پہ نیشن اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ وہ انکریز کر سکیں, انکم کو اکمولیٹ کر سکیں, زیادہ ویلتھ کو. اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے پاس بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ آپ کے سامنے لاتا ہے. اس میں آپ کے پاس ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ پرچیز کر سکو, سیل کر سکو اور اپنی کوالٹی آف گڈ اور سروسز کو امپروو کر سکو.
ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گئی، یہ اکانومیز آف لیٹن امریکن کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو نیپال اور بھوٹان جو ہے اس میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، لائک اکانومیکلی یہ دونوں ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں انڈیا پر۔ اس میں اگر ڈیولپ کنٹریز دیکھے جائیں تو وہ فالو کرتے تھے پالیسیز آف اکنامک ایڈ تاکہ وہ اسٹرینتھ کر سکے اکنامک پاور آف ڈیولپنگ کنٹریز کی۔ ایک ایگزامپل آپ کے پاس آ جاتا ہے اکنامک پاور کی، پرائیویٹ ویلتھ ہو گیا، کارپوریشن ہو گیا، لینڈ پراپرٹی اونرشپ ہو گیا۔ پولیٹیکل پاور کی اگر ہم دیکھیں تو پرچیز ایسیس ہو گیا، لابنگ ہو گیا، ایکسٹارشن ہو گیا، برائبز ہو گئے۔ پولیٹیکل گلوبلائزیشن کی ہسٹری اگر آپ دیکھو تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ لائک پولیٹیکل یونٹس کی الگ کالونیز اس میں نظر آتی ہیں، لیکن 20th سینچریز کے اندر 130 کالونیز جو تھیں وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آئیں۔ اس کی جو ایمرجنس تھی نا نیشنل اسٹیج کی، وہ ایٹریبیوٹ کر گئی، لائک اس میں ہم دیکھیں تو پولیٹیکل گلوبلائزیشن کا ایک میجر سائن کریٹ ہوا۔ مین فیچر اس کے تھے ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم آ گیا، گلوبل گورننس آ گیا، ڈومیننس آف گلوبل سسٹم آ گیا۔ ملٹری گلوبلائزیشن دیکھیں تو یہ سب ڈومین آپ کے پاس آ جاتا ہے پولیٹیکل گلوبلائزیشن کا، جو ڈیپینڈ کرتا ہے اکنامک گلوبلائزیشن کو، لائک وہ کس طرح کر ہوتا ہے ملٹری ویپن کے تھرو، آرم فورسز کے تھرو، پروٹیکشن آف نیشنل ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہو گیا، اس میں گلوبل ملٹری آپریشنز آ گئے، ایمرجنس آف انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن یعنی IGOs بیسیکلی اس میں اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل اور اکنامک گلوبلائزیشن کو ایکسلریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آپریٹ کرتا ہے گلوبل اور سب ریجنل لیولز پر۔ اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اور ٹیکنیکل ایشوز کو، جیسے کہ ہو گیا، IMF ہو گیا۔ ڈاؤن سائڈ آف اکنامک گلوبلائزیشن دیکھیں تو یہ ٹیکنیکل سسٹم ہے زیادہ، اس میں ٹیررزم آپ کے پاس آ گئی، گلوبل وارمنگ آ گئی، ریلیجیس ایفلیشنز آ گئی، اسپریڈ نارکوٹکس آ گیا، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ اور ہوتا ہے۔ پولیٹیکل اکنامی کے انٹروڈکشن آپ کے سامنے آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میجرلی ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، پولیٹیکل اور اکنامک فیلڈ۔ پولیٹیکل اکانومی جو ہے یہ بیسک گورنمنٹ ڈیسیژن میکنگ کی طرف جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں تو یہ پولیٹیکل پاور کو ڈیل کراتا ہے اکنامک ریسورسز کے اکارڈنگ۔ پالیٹکس ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ایک آرٹ ہے یا آپ اسے سائنس کہہ سکتے ہو گورنمنٹ کی، کہ کس طرح جانا ہے، یعنی who gets what when and how، کسی کو کیا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، کیوں دینا ہے اور کس انداز میں جانا ہے، یہ سارا بات پالیٹکس کرتا ہے۔ اکانومی جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پہ پروڈکشن اور ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ریشنل اور آپٹیمم ایلوکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں ریسورسز کی۔ اکنامک پالیٹکس دیکھیں تو اکنامک پالیٹکس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے پولیٹیکل پاور تاکہ ڈٹرمن کیا جا سکے آپٹیمل ڈسٹریبیوشنز کو۔ اس میں انکارپوریٹ گورنمنٹ آ گئی، آپ کے پاس مارکیٹ آ گئی۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایشین ایک ایبریویشن آئی جس کا مطلب ہوتا ہے ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن، ASEAN۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔